دوہرا ثواب۔ سحری کا وقت ہونے والا تھا۔ امی جان ناشتہ تیار کر چکی تھیں۔ سعد سستی کے مارے بستر سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ امی جان نے ایک بار پھر اس سے کہا، اٹھ جاؤ، تھوڑا وقت رہ گیا ہے، سحری کرنا سنت ہے اور پھر فجر کی نماز بھی تو ادا کرنی ہے۔ مگر سعد نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا، امی جان میں بغیر سحری کے روزہ رکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر کروٹ بدل کر سو گیا۔ نیند کی وادیوں میں جانے سے پہلے اس نے ابا جان اور امی جان کو کسی سنجیدہ معاملے پر بات کرتے سنا۔ ابا جان نے امی جان سے کہا کہ سحری کا ناشتہ باندھ کر دے دو۔ کچھ دنوں سے مجید صاحب سے مسجد میں ملاقات نہیں ہوئی۔ آج معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں اور گھر پر اکیلے ہیں، کوئی ان کی نگہداشت کرنے والا نہیں ہے۔ میں جا کر ان کی تیمارداری کروں گا اور انہیں ناشتہ بھی کرا دوں گا۔ امی بولیں، ارے بھائی، آپ اس اندھیرے میں کیسے ان کے گھر تک پہنچیں گے؟ بجلی بھی نہیں ہے۔ ان کا گھر تیسری گلی میں ہے۔ راستے میں خودرو جھاڑیاں اور جنگلی درخت ہیں۔ نئی آبادی ہے، بہت کم گھر ہیں یہاں، کہیں کسی موذی جانور سے سامنا نہ ہو جائے۔ ابا جان بولے، اللہ مالک ہے، مجید صاحب کی خبر گیری بھی ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ ناشتہ دان ہاتھ میں لیے گھر سے نکل پڑے۔ یہاں خالی پلاٹوں میں جنگلی جھاڑیوں کے ساتھ خودرو درخت بھی تھے۔ ابا جان نظر کا چشمہ لگائے ٹٹولتے ٹٹولتے مجید صاحب کے گھر کی جانب بڑھ رہے تھے کہ اچانک کہیں سے دو خونخوار کتے غراتے ہوئے سامنے آ گئے۔ ابا جان نے ناشتہ دان پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، جو گھبراہٹ میں ان کے ہاتھوں سے چھوٹتے چھوٹتے رہ گیا۔ انہوں نے اپنے طور پر کتوں کو بھگانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ شاید ابا جان کے ہاتھ میں موجود کھانے کی خوشبو انہیں بے قرار کر رہی تھی۔ ابا جان نے پریشان ہو کر سوچ ہی رہے تھے کہ شاید انہیں اپنی جان بچانے کے لیے ناشتہ ان کتوں کے سامنے ڈالنا پڑے گا، مگر اللہ کی رحمت سے اچانک کوئی ایک بڑے اور لمبے ڈنڈے سمیت نمودار ہوا۔ اس شخص کے ہاتھ میں لالٹین بھی تھی۔ اس نے پھرتی سے ڈنڈا گھما گھما کر کتوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ابا جان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لالٹین کی روشنی لیے کمال پھرتی سے ڈنڈے کا استعمال کر کے کتوں کو بھگانے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ وہ سانپ تھا۔ ابا جان بہت خوش ہوئے اور اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ کچھ ہی دیر میں دونوں لالٹین کی روشنی میں خیر و عافیت کے ساتھ مجید صاحب کے گھر پہنچ گئے، ان کی تیمارداری کی اور انہیں کھانا بھی کھلایا۔ ابا جان نے مجید صاحب کو بھی سعد کی بہادری کا قصہ سنایا۔ سعد روحانی طور پر بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے نہ صرف سحری کا وقت ضائع نہیں کیا بلکہ ابا جان کی خبر گیری کے لیے بھی بروقت پہنچ کر اللہ پاک کی خوشنودی کے حصول کا مستحق ٹھہرا۔ ساتھیوں، یقیناً آپ کو یہ کہانی رمضان کے حوالے سے بہت پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔